بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج پیر کا دن ہے ناظرین، 5 جنوری 2026 ہے۔ آج کی خبریں ہیں وینزویلا کے حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ایران کے حوالے سے بات کریں گے۔ وینزویلا میں گزشتہ روز جو امریکہ نے حملہ کیا اور وینزویلا کے صدر کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے گئے، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند گھنٹوں میں ہی رجیم چینج کر دی ہے، لیکن اب منظر صاف ہو رہا ہے اور سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ جو ان کی نائب صدر ہیں ڈیلسی، انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے، عبوری حکومت کے طور پہ وہ صدر ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا ہے، ہم بھرپور اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وینزویلا کے عبوری حکومت کی نئی صدر کو دھمکی دی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو 38 ٹریلین ڈالر کے معدنیات اور تیل وہاں پہ موجود ہے، کیا امریکہ اس کو چین پہ اور روس پہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے وینزویلا کا انتظام سنبھالنا ہے اور اس تیل کو اور معدنیات کو ہم فروخت کریں گے، تو کیا وہ ایسا کر پائے گا؟ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی ناظرین ایران پہ جو سگنل دیا ہے امریکہ نے اسرائیل کو، اور ٹرمپ خود بھی دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو۔ ایران میں اس ٹائم پہ جو مظاہرے چل رہے ہیں، 22 صوبوں میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، 100 سے زائد شہروں سے لوگ نکل رہے ہیں۔ جینزی جو ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ اس نظام سے تنگ ہے، وہ موجودہ حکومت کے خلاف نہیں ہے، وہ اس نظام سے تنگ ہے کہ اس نظام کو بدلنا ہے۔ تاہم اپوزیشن کا کوئی مین لیڈر اس ٹائم پہ ہے نہیں کہ وہ ان کو آگے لے کے جا سکے، مگر امریکہ نے ہی ان نئے جنریشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کی اور امریکہ کی انویسٹمنٹ کے باعث یہ مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ رجیم چینج کی ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبریں مختلف پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران کے صدر ماسکو بھاگ جائیں گے رجیم چینج کی صورت میں، جبکہ بغاوت کا خدشہ جو ہے وہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی، اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارا یہ چینل جو ہے لوگ پسند کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اپنی قیمتی آراء سے ناظرین کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ٹرمپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر روایتی سیاستدان ہے۔ بالکل غیر روایتی سیاستدان ہے۔ 2018 میں منتخب ہوئے، اب منتخب ہوئے، اور اب اس بار جو وہ صدارت امریکہ کی کر رہا ہے، تو وہ ایک تکبرانہ انداز میں اور ایک مافیا ڈان کی طرح یا گینگسٹر کی طرح دنیا کے دیگر ممالک کو ٹریٹ کر رہا ہے، اور جو اس کے من میں آتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ ایون کہ ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہہ دیا کہ مجھے یو این کی کوئی فکر نہیں، یو این کیا ہے اسے خود پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب مافیا ڈان کی طرح انہوں نے وینزویلا پہ حملہ کیا، ایک منتخب صدر پہ، جس کو یو این نے ریکگنائز کیا ہے۔ تو یو این جب ریکگنائز کر لیتا ہے تو پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ 12 سالہ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو اغوا کرنے کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، حالانکہ انہوں نے ایک شخص کو اغوا کیا ہے وینزویلا کے۔ اپوزیشن بھی اس کی حمایت میں نکل آئی ہے، عوام بھی نکل آئی ہے، اور جو نائب صدر، جو آئین کے تحت، جو وینزویلا کا آئین ہے اس کے تحت سپریم کورٹ نے نائب صدر کو، ڈیلسی کو، عبوری صدر ملک کا منتخب کر دیا ہے۔ مگر وہ نظریاتی ڈیلسی جو ہے، وہ نظریاتی پارٹی کے ساتھ ان کے نظریات ہیں، وہ اپنے وینزویلا ملک کا سوچ رہے، اور انہوں نے اوپنلی اعلان کیا ہے کہ میں نائب صدر ہوں، ہمارے صدر کو، وینزویلا کے صدر کو اغوا کر کے امریکہ لے کے گیا ہے، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے، ہم کالونی کسی کی نہیں بنیں گے، اپنے معدنیات اور وسائل پہ کسی کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ امریکنز کی پابندی ہے وینزویلا میں داخل ہونے پہ، اور 33 رکنی ناظرین ان کی جو کابینہ ہے وہ بھی موجود ہے، ان کی افواج جو ہے انہوں نے بھی
نائب صدر ڈیلسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا، پولیس ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے، پبلک ہے، اپوزیشن ہے. تو ایک منتخب کردہ دوسری آپ مادرو کو تو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں جو صدر تھے وینزویلا کے، چاہے اس کے الیکشن میں جیسے ہی وہ جیت کے آیا ہے، دھاندلی کی ہے، جو بھی کی ہے. 6 سال ان کی گورنمنٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، 12 سالہ اقتدار ان کا تھا جن کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، مگر پوری قوم اب ان کے ساتھ کھڑی ہے. ایون کہ جو اعلان کل صدر ٹرمپ نے کیا تھا کہ نائب صدر جو ہے وہاں پہ چارج سنبھالیں گی، انہوں نے بھی ٹرمپ کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے صدر کے اغوا کے حوالے سے انہیں فوری طور پہ ریلیز کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. اپنے ملک کا دفاع کریں گی، اوپنلی اعلان کر دیا ہے. تو اب رجیم چینج تو اس طرح ناظرین نہیں ہوتا. رجیم چینج تو ایسا ہوتا ہے کہ ملک میں تھوڑ پھوڑ ہوتی ہے، اپوزیشن کی جماعت کوئی دوسری آ جاتی ہے، کوئی اور اپنا ایک بندے کو امپوز کر لیتے ہیں، اپنی کابینہ بنا لیتے ہیں. یہاں پہ تو ایسا ہم نے کوئی منظر نہیں دیکھا. ایک مادرو کو جو ملک کے صدر تھے ان کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں. بے شک انہوں نے چند فوجیوں کو خریدا ہوگا کیونکہ کرپشن وہاں پہ بہت زیادہ ہے، حالات ویسے پہلے سے خراب ہیں، مگر امریکہ کا ناظرین وہاں پہ 38.5 ٹریلین کی وہاں پہ جو معدنیات اور تیل ہیں اس پہ نظر ہے. اور ساتھ انہوں نے اوپن اعلان بھی کر دیا ہے. چین کو بھی ناظرین اس ٹائم پہ چین جو سب سے بہترین دوست تھا وینزویلا کا، وہ بھی الماس بوبی بنا ہوا ہے، ان کو بھی تھڑی دی ہے کہ ہمارے علاقے کے قریب جو ہے وہ چین اور روس اور دیگر ممالک جو ہیں ان کو فائدہ مل رہا ہے جو ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں. اور چین نے وہاں پہ $100 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور ان کا بہترین دوست بھی تھا. پھر بھی چین جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے. چین کی جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی ڈر گئے کہ یار چین تو کسی کی جنگ میں نہیں آتا، چین تو کسی کی مدد نہیں کرتا. اب حالات اس حد تک جو ہے وہ پہنچ گئے. بہرحال امریکہ جو چاہتا تھا ناظرین، آپ دیکھیں، آپ اس پہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ایک بدماشی کر لی ہے، ایک غنڈہ گیری ہے، ایک گینگسٹر کا جو ایک کردار ہے وہ ادا کر دیا انہوں نے. کوئی قانون دنیا میں وہ نہیں مانتے، اپنا قانون اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اس کے تحت جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. وینزویلا میں رجیم چینج ہوا نہیں. اب ٹرمپ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ ہمارے مفادات کا خیال رکھو، اور ساتھ اعلان بھی کیا تھا کل کہ ہم ہی اس کی حکومت کو چلائیں گے، ہم ہی تیل جو ہے وہ فروخت کریں گے. یہاں پہ مادرو کی جو کیبنٹ ہے وہی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ہی نائب صدر آ گئی ہے. تو رجیم چینج میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے اور اس جال میں وہ پھنسے. ایک تو پوری دنیا کی اور ان کی اپوزیشن، جو امریکہ میں اپوزیشن ہے وہی باقاعدہ چیخ اٹھی ہے اور امریکہ میں ہزاروں افراد کی، لاکھوں افراد کے مظاہرے چل رہے ہیں. فرانس نے، روس نے، چائنا نے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، مغربی ممالک نے، جتنے بھی ہیں، سب نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ ملائیشیا نے کل بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اقوام متحدہ کے ایک منظور شدہ ملک کے صدر کو اس طرح اٹھا کے لے کے جائیں، ایک اغوا کر لیں، کڈنیپنگ یہ ہو رہی ہے. تو امریکہ نے دنیا میں ایک دہشت پھیلا دی ہے. اس دہشت کو دیکھتے ہوئے ناظرین ہر ملک اب اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے. ان کا جو ابھی نظر ہے ناظرین، ساتھ ساتھ ایک تو یہاں پہ یہ پھنسے ہیں، مگر ساتھ جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ بھی یکدم ایران کے خلاف جو ہے ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں. اب ایران پہ چونکہ رجیم چینج کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، ایک تو ینگسٹر وہاں پہ واقعی نکلے ہیں، وہ نظام کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو یہ غرض نہیں کہ حکومت میں کون بیٹھتا ہے، ان کو اس نظام سے غرض ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہے. حالانکہ چند ماہ پہلے جو 1.5 لاکھ کا ایک ایرانی ریال تھا، 1.5 لاکھ ریال کا $1 تھا، اب وہ 14 لاکھ، 14.5 لاکھ تک پہنچ گیا. تو لوگوں کی جو پانی کی کمی وہاں پہ ہے، نہیں مل رہا لوگوں کو، ادویات کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے. یار 14 لاکھ ریال پہ $1 ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے پیسے اکٹھے کر کے بازار کو لے کے جائیں گے. تو بڑا مسئلہ وہاں پہ معاشی مسئلہ پیدا ہوا. اس کی بڑی بات ناظرین وہی ہے کہ ان پہ پابندی ہے. امریکہ نے ادھر ڈبل چال اور اسرائیل نے ایک اور چال چل دی ہے کہ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو ایک نیا متبادل نظام لایا جائے گا اور ساری پابندیاں ایران کی ہٹ جائیں گی. اب یہاں پہ ان باتوں سے مظاہرین مزید تیز ہو گئے
کہ ایران پہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، مگر حکومت ناظرین مغرب کی تسلط کے تھرو، امریکہ کی تسلط اور اسرائیل کی حکومت بنے گی، جو پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان پہ، مگر اگر رجیم چینج، تو پاکستانی میڈیا بھی مغربی میڈیا کو کوٹ کر رہا ہے کہ خامنائی جو ہیں وہ ماسکو فرار ہو جائیں گے رجیم چینج کی صورت میں۔ اب ایران میں مظاہرے ہیں، وہاں پہ جینزی نکلے ہیں، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، مگر کوئی لیڈ کرنے والا اپوزیشن کا کوئی اہم رہنما وہاں پہ ہے نہیں۔ جو 2-3 رہنما ہے، نرگس محمدی جو انسانی حقوق کے ہیں، ان کے پاس سیاسی اتنی طاقت ہے نہیں، وہ جیل میں ہیں۔ دوسرے جو مہدی کروبی ہے اور میر حسین موسوی ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں، مگر وہ اسی نظام کے تحت جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور چینج لانا چاہتے ہیں، تو عوام ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نظر بند ہیں، جیلوں میں ہیں۔ ساتھ ناظرین بغاوت کے خدشے کی بات کی جا رہی ہے، تو بغاوت اپوزیشن کا مین رول ہوتا ہے ملک میں، پھر بغاوت جا کے کامیاب ہوتی ہے۔ اس طرح بغاوت کیسے پاسبل ہے؟ مکمل طور پہ جو اس ٹائم میں پاسداران انقلاب ہیں وہ صدر کے ساتھ ہیں، اور ابھی میں بیان پڑھ رہا تھا کہ 12 روز جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن نے نرم جنگ اور فسادات کو نیا ہتھ کنڈا بنا لیا ہے۔ میجر جنرل موسوی، ایران کے جو چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل موسوی نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت 12 روزہ جنگ میں شکست کے بعد ملک میں بدامنی اور فسادات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خامنائی نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، ایرانی میڈیا نے اس کو رد کر دیا کہ خامنائی جو ہے وہ اپنے ملک میں ہی رہیں گے، کسی ملک فرار نہیں ہوں گے، ملک کے حالات جو ہے وہ سدھر جائیں گے۔ امریکہ اور صہیونی قوتیں جو ہیں وہ ان مظاہرین کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جو ساتھ کچھ جاسوس پکڑے ہیں، ایک اسرائیل کے جاسوس پکڑا ہے، اس سے آج جو انکشافات ہوئے ہیں کہ مظاہروں کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ بغاوت کا اور رجیم چینج کی جو کوشش کی جا رہی ہے ایران میں، اگر اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو بڑا نقصان پاکستان کا ہوتا ہے، اسپیشلی اگر رجیم چینج آتی ہے۔ پھر آگے جس طرح یمن میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی خانہ جنگی کا امکانات جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کے جو شہزادے ہیں ایران کے جو پہلے تھے، رضا پہلوی، وہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، مگر ان کا سیاسی قد جو ہے وہ ایران میں نہیں ہے۔ تو امریکہ ان کو لانا چاہ رہا ہے کسی طریقے سے، مگر یہ پاسبل ان کو فی الحال ناظرین لگ نہیں رہا۔ پابندیاں ختم کرنا، یہ بڑی بات کی ہے کہ اگر نیا نظام آتا ہے تو یہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی ایران سے۔ تو اب آگے مظاہرے جو ہے وہ مزید پھیل رہے ہیں، ہلاکتیں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، مسلسل آئے روز ہنگامے جو ہے وہ پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، پاکستان سب سے اہم رول پاکستان کا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے بارڈر پہ آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے نہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہے نہیں۔ اللہ نہ کرے اس جنگ میں ہم جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چلے جائیں، کیونکہ 78 سال میں یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا جو وقار بنا ہے، جو عزت بنی ہے، جو ایک انڈیا کو جنگ میں شکست دینے کے بعد بنی ہے، پاکستان کے ہاتھ لگی ہے، ہمارا ایک نام لیا جا رہا ہے، ہماری آرمی کا، ہماری فضائیہ کا، ہمارے ملک پاکستان کا۔ جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں، ایک آرمی چیف یا صرف فوج نہیں لڑتی، سارے عوام اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تبھی وہ جنگ میں کامیاب ہوتا ہے، اور پاکستان نے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے 78 سالوں میں۔ تو اب اس کے بعد ایسا کوئی غلط ڈیسیجن اگر ہم لے لیتے ہیں تو پھر ملک کا بڑا نقصان ہوگا۔ ایک تو مغربی زدہ حکومت ہوگی، امریکہ کے تسلط کی حکومت ہوگی، اور جو وہ چاہیں گے، شروع میں تو ہمیں اچھا لگے گا کہ وہاں پہ عالمی پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تیل بھی ہم لے رہے ہیں، فلاں چیز بھی ہم لے رہے ہیں، مگر پھر وہ آپ کے بلوچستان میں اتنی گڑبڑ کر دے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح پاکستان نے اس 12 دن جنگ کے اندر ایران کو جس انداز میں سپورٹ کیا تھا آؤٹ آف دا وے جا کے، حالانکہ ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے نہیں، ان کے تعلقات زیادہ تر انڈیا کے ساتھ اچھے ہیں۔ انڈیا نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھا جائے، حالانکہ بارڈر کا ہمارا دوست ہے اور ہمارے ساتھ کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے۔ منموہن سنگھ نے جو 11 سال حکومت کی، مودی نے جو 10 سال حکومت کی، ان 21 سالوں میں تو ان کے تعلقات بہت بڑھ گئے تھے۔ چابہار کو دیکھیں کہ گوادر کے مقابلے میں جو ہے وہ انڈیا کو ان کر کے وہاں پہ چابہار اس کو ناکام کرنے کے لیے اس کو کھولا گیا۔ کلبھوشن یادو کو ہم نے کہاں سے پکڑا تھا، مگر پاکستان نے ان چیزوں کو بلا کے پچھلے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں
ایران کا ساتھ دیا تھا، جس پہ ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں ہمارا بڑا شکریہ بھی ادا کیا تھا، تشکر پاکستان کے نعروں سے، کیونکہ وہ آؤٹ آف دا وے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، آؤٹ آف دا وے اس سمت میں کہہ رہا ہوں ناظرین کہ پاکستان بھر میں مظاہرے ہو رہے تھے، پاکستان کے پارلیمنٹیرین، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں، جو عوام تھے اپنے شہروں میں مظاہرے نکال رہے تھے اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں۔ تو ان کو اس سے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ یار یہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام، کیونکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے بھی اس ٹائم پہ اپنے رابطے جاری رکھے، ہر قسم کی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی۔ تو اب اس میں کیونکہ پاکستان کے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات آرمی چیف کے بن گئے ہیں، میں امریکہ نہیں کہوں گا، صرف ٹرمپ کہوں گا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ کسی بھی ٹائم پلٹی کہہ سکتا ہے، تو پاکستان کو اس جنگ میں ایران کا ساتھ دینا ہوگا، ساتھ اس سینس میں کہ جس طرح پچھلے جنگ میں جو جون میں ہوئی وہ 12 دن کی جنگ، اس کی طرح پاکستان ایران کو سپورٹ کرے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہر قسم کی مدد جو ہم سے ہو سکتی ہے، جو کی جا سکتی ہے، وہ پاکستان کرے گا، جس طرح اس سے پہلے ہم نے کی ہے۔ تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ یہاں پہ اگر امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کی تسلط کردہ حکومت بن گئی، ایک رجیم انہوں نے بنا لی، تو پابندیاں ہٹنے کے ساتھ معاشی حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر پاکستان کے بلوچستان کو خطرہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ نظریں اس پہ ہیں اور یہاں پہ شورش ہے، جو ہمارے 2 صوبے ہیں یہاں پہ انسرجنسی جیسے حالات ہیں، یہاں پہ خیال کرنا پڑے گا۔ قریب میں اسرائیل آتا ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا، تو پاکستان اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوگا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی کامیابی سے جا رہی ہے، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ 78 سالوں میں پہلی بار پاکستان کو ایک مقام ملا ہے۔ اب پاکستان نے بوسٹ کیا، پاکستان کو آگے کا سفر طے کرنا ہے، تو خارجہ پالیسی پاکستان کی جس طرح کامیابی کے ساتھ جا رہی ہے اسی طرح اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، اور عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔